أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نوع انسان کے لیے کیا کنٹریبیوشن کی ہے، کیا فائدہ ہوا ہے اس کا، کیسا علم انہوں نے دیا ہے، ان موضوعات پر گزشتہ خطبات میں بھی بات ہوتی رہی ہے اور آج بھی اسی بات کو آگے بڑھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ اگر ایک خط کھینچا جائے اور اس کا ایک مرکزی نقطہ ہو تو اس کے دائیں طرف جاتے جائیں تو نیک اعمال یا نیکی میں انسان ترقی کرتا جاتا ہے، اور بائیں طرف جاتے جائیں تو وہ برائی میں بڑھتا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت سیاح پر پیدا ہوتا ہے، پھر ماحول اس کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ اس ضمن میں قرآن کریم کی یہ آیت بیان کی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کہ ہم نے انسان کو تو بہترین تقویم میں پیدا کیا، بہترین حالت میں پیدا کیا، پھر وہ اسفل سافلین کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب شعوری طور پر بیدار ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کی روح جس چیز کو تلاش کر رہی ہوتی ہے وہ اس روح کی اس تلاش کو پانے کے لیے اپنا سفر کرتا ہے۔ ہماری روحوں میں ایک تعلق پیدا کرنا، کسی سے چپک جانا، کسی سے جڑ جانا، یہ ہماری روح اس چیز پر مشتمل ہے۔ روح یہ نہیں جانتی کہ اس نے کس چیز سے جڑنا ہے، کس چیز سے تعلق قائم کرنا ہے، وہ اتنا جانتی ہے کہ مجھے کسی کا ہو جانا ہے۔ اور یہی رنگ ہم اس میں دیکھتے ہیں، جب وہ روح کسی چیز سے اپنا تعلق جوڑ لیتی ہے تو
اس میں وہ ایک لذت، ایک قرار، ایک سکون پاتی ہے، ایک اطمینان پاتی ہے۔ یہ ہمارا شعور ہے، ہماری عقلی استعدادیں ہیں جو رہنمائی کرتی ہیں روح کو کہ اس نے کس کا ہو جانا ہے۔ یہ جو شعر ہے کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، یہ بھی اسی صورتحال کی ترجمانی کرتا ہے۔ اور یہ باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے علم پا کر ہمیں دین قرآن میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جب ترقی کرتا جاتا ہے تو وہ اس کی روح بھی ترقی اس سینس میں کرتی جاتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو بدل لیتی ہے۔ کل اگر وہ ایک چھوٹے چھوٹے کھلونوں سے خوش ہوتی تھی تو آج ان کھلونوں کو چھوڑ کر بڑے بڑے کھلونے اس کو پسند آ رہے ہیں۔ اور ان چیزوں میں وہ قرار پاتی ہے۔ اس میں مال و دولت کی محبت بھی ہے، اس میں عزت بھی ہے، رتبہ بھی ہے، سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ جو قرآن شریف میں آتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، بس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آ جا۔ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنٹریبیوشن، جو آپ نے بتایا کہ انسان ترقی کرتا کرتا ان دنیاوی تعلقات سے گزرتا ہوا اس کی روح جب اس مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ وہ اپنے رب سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے، تو یہ انتہائی اعلیٰ مقام ہے جو انسان کو میسر آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب تم میرے بندے بن جاتے ہو، یعنی میری ہی ذات میں گم ہو جاتے ہو، تو یہی وہ جنت ہے جس کی انسان کو تلاش ہے۔ وادخلی جنتی، میری جنت میں آ جا۔ اس جگہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا بھی ایک بیان پیش کیا جاتا ہے جو اسی بات کو بہت خوبصورت رنگ میں بیان کر دیتا ہے۔ مرزا صاحب علیہ السلام لکھتے ہیں، ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، یعنی ہماری جو روحوں کو جس ابدی تعلق کی تلاش ہے، اگر وہ اس کو مل جائے تو وہ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، وہی اس کی جنت ہے۔ تو ہماری روحوں کو خدا کی تلاش ہے، خالق کی تلاش ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ یہاں پر
حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایکسپیرینس سے، اپنے تجربے سے ایک چیز بتا رہے ہیں کہ کتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ انسان اپنے خالق میں گم ہو جائے۔ یہی وہ جنت ہے جس کی انسان کو تلاش ہے، یہی وہ لذت ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اس بارے میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ انسانی رویے کیا ہیں، اور یہ ہمارے روزمرہ مشاہدات میں آتے ہیں۔ لوگ مثلا میوزک یا کسی گلوکار کو پسند کرتے ہیں، کھیل کو پسند کرتے ہیں، ان کی روح اس میں خوش ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ نشہ آور چیزوں کو بھی پسند کرتے ہیں کہ ان کو ایک سکون ملتا ہے۔ میں ایک وسیع تجربہ اور مشاہدہ اس معاملے میں رکھتا ہوں۔ یہاں سویڈن میں دو بہت بڑے میرے شہر میں اسٹیڈیم ہیں، اور یہ پورے اسکینڈینیوین ممالک میں سب سے بڑی کیپیسٹی ہے جو یہاں ہے۔ اس لیے یہاں بڑے بڑے کنسرٹ ہوتے ہیں، بڑے بڑے نامور گلوکار یہاں آ کر گانا گاتے ہیں۔ میں صرف ایک کی مثال دے دیتا ہوں تاکہ اصل مقصد بیان کرنے میں آسانی بھی ہو اور اس کی وضاحت بھی ہو جائے۔ یہاں سویڈش لوگ بروس اسپرنگ سٹین کو بہت پسند کرتے ہیں۔ وہ جب بھی آتا ہے یہاں پر، تو ایک اسٹیڈیم جس کی تقریباً 70,000 کی کیپیسٹی ہے، فل بک ہوتا ہے، اور لوگ دور دراز کے ممالک سے بھی آ جاتے ہیں۔ فن لینڈ سے آتے ہیں، ناروے سے آتے ہیں، ڈنمارک سے آتے ہیں، آئس لینڈ سے آتے ہیں، اسی طرح سویڈن کے دور دراز کے شہروں سے آ جاتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، پھر ہوٹلوں میں آ کے ٹھہرتے ہیں، پھر اس کنسرٹ کے ٹکٹ خریدتے ہیں، اور اس طرح ایک آواز کو سننے کے لیے، جس آواز سے ان کے دلوں کو، ان کی روحوں کو خوشی ملتی ہے، وہ سب کچھ یہ مشقت اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح کھیل کے ہیں، فٹ بال کے مقابلے ہوتے ہیں، آئس ہاکی کے ہوتے ہیں، تو یہی منظر پھر دیکھنے میں آتا ہے، اس لیے کہ روح ایک سکون کو، ایک لذت کو ڈھونڈتی ہے۔ اس کی آخری حقیقت کیا ہے؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ میں گم ہو جانا ہی روح کی اصل غذا ہے جو دائمی ہے، باقی سب علاج وقتی ہیں۔ اور مرزا صاحب کا یہ بیان بہت ہی اعلیٰ طریق سے اسی چیز کو بیان کر رہا ہے کہ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہے، یہ لذت کو پانا ہے۔ مرزا صاحب اس چیز کی خود زندہ مثال تھے۔ انہوں نے اس لذت کو پایا، انہوں نے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا، اور اسی کی طرف بنی نوع انسان کو بلایا۔ اور کیونکہ آپ الہام یافتہ تھے اور آپ ایک دعویٰ رکھتے تھے، یہ باتیں ان مخالفین کو یا اپنے ہی زوم میں گھڑے ہوئے خیالات کے مطابق سمجھتے تھے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے مرزا صاحب کے خلاف
کفر کے فتوے دیے، دجال کہا، زندیق کہا، مقاطعہ کیا، امت مسلمہ سے اخراج کیا، یہ سارے کام کیے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا امت مسلمہ کا یہ رویہ درست تھا کہ غلط تھا. قرآن کریم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنٹریبیوشن ہے وہ ہمیں بالکل الٹ تصویر بتاتا ہے کہ یہ سارے رویے جب بھی کوئی الہام یافتہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر خدا کا یہ فضل ہوا، تو یہ رویے ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں مخالفت کے. انہی کنٹریبیوشنز میں قرآن کریم کی ایک آیت رکھتا ہوں، وَمِن شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ یہ عقد کے رشتوں میں جو ہے ان کو توڑ دیتے ہیں. یہ کنٹریبیوشن ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. امت مسلمہ نے جو رویہ مرزا صاحب کے خلاف کیا، ان کا بائیکاٹ، قاطعہ، امت مسلمہ سے اخراج، یہ سارے اس ضمن میں آتے ہیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ، لوگوں کے ذہنوں میں ایک ایسی وسوسے ڈالے جاتے ہیں جو انسانی تعلقات کو بھی کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، بھڑکایا جاتا ہے. اور یہ چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ یہ انسان جب منفی رویے کی طرف آتا ہے تو وہ کہاں تک چلا جاتا ہے. اسی پیٹرن پر ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب جو علیہ السلام اور ان کی جماعت جو ایک وقت میں مظلوم تھی، ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور ابھی بھی ہو رہا ہے. مساجد کے مینار توڑ دیے جاتے ہیں، انسانوں کو جو اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کو طرح طرح کی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے، تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. یہ انسانی رویے ہمارے سامنے ہیں. لیکن جب ہم خود مرزا صاحب کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس جماعت کے نگران مقرر ہوئے انہوں نے بھی وہی رنگ اختیار کر لیے جو اس سے پہلے مرزا صاحب کے مخالفین کے تھے. یہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ انسان یہی رویے اختیار کرتا ہے جب بھی خدا کا کوئی الہام یافتہ شخص آ جاتا ہے. یہ اس کی صداقت کی نشانی ہوتی ہے. اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ 2 اپریل 1993 کو عبدالغفار جمبا صاحب نے یہ جماعت کے سربراہ کو لکھا کہ مجھ پر غیب کی باتیں کھولی گئیں جن کو میں نے قرآن، حدیث، الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور بیانات حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کی تحریرات کی روح سے بالکل سچا پایا، اور یہ معاملہ مرزا طاہر احمد صاحب کے سامنے رکھ دیا. اب دیکھیں کہ ایک شخص کیا بات کر رہا ہے. جیسے مرزا صاحب ایک زمانے میں کھڑے ہو گئے تھے، آج اگر ایک شخص نے کہا کہ میں وہی وجود ہوں
جس کی خود بانی جماعت احمدیہ نے خبر دی ہوئی ہے، اور میری صداقت کی یہ دلائل ہیں، تو چاہیے تو تھا کہ اس کا مدلل جواب دیا جاتا اگر مرزا طاہر احمد صاحب اپنے آپ کو سچا سمجھتے تھے۔ مگر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ سب سے اہم چیز ہے دیکھنے والی، کیونکہ وہی ان کی روح کو جو دنیا کی چیزوں سے محبت ہو گئی تھی، وہ اس کو قائم رکھنا تھا، وہ ہاتھ سے جاتی نظر آتی تھی۔ تو پھر ان کا رویہ کیا ہوا؟ وہی جو ہمیشہ حق کے مخالفین کا رویہ ہوتا ہے، اور جس کی قرآن خبر دے رہا تھا۔ پہلا بیان ان کا یہ تھا، یہ شیطانی وساوس ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں شیطانی وساوس ہیں؟ ایک شخص تو کہہ رہا ہے کہ قرآن، احادیث، الہامات حضرت مسیح علیہ السلام یہ میرے بیان کی تصدیق کرتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ شیطانی وساوس ہیں، تو طریق تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ مدلل جواب دیتے۔ علم کی دنیا میں اگر کوئی شخص کوئی نظریہ پیش کرتا ہے، تو اگر بالمقابل کوئی مضبوط تر دلائل سے اس کو رد کر دیتا ہے، تو وہ پھر دوسرے شخص کا نظریہ نافذ ہو جاتا ہے، اس کو ٹھیک مانا جاتا ہے۔ مرزا طاہر احمد صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی، محض ایک فتویٰ دے دیا کہ جناب یہ شیطانی وساوس ہیں۔ یہ بالکل وہی رویہ ہے جو مرزا صاحب کے مخالفین نے مرزا صاحب کے بارے میں رکھا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ایک آنے والے وجود کی خبر تھی، ہر صدی کے سر پہ ایک مجدد نے یہ آنا تھا، دعویٰ بھی موجود تھا، تو اب اس کو کس قدر سختی سے انہوں نے کچلا یا کچلنے کی کوشش کی کہ تم مرو گے، تمہاری نسلیں مریں گی، نسلوں کی نسلیں مرتی چلی جائیں گی، خدا کی قسم تم خلافت کے علاوہ کسی اور مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے۔ بالکل اسلامی تعلیم کو رد کر دیا انہوں نے۔ ہاں، اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کیوں کیا۔ وجہ وہی ہے کہ روح کو دنیا داری عہدوں سے محبت ہو گئی تھی، اللہ سے محبت ختم ہو گئی تھی۔ یہ صاف نتیجہ نکلتا ہے ان چیزوں کا۔ پھر کہنا شروع کر دیا، میرے علم کے مطابق جرمنی میں ایک شخص ہے جو اس دماغی فطور میں مبتلا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جمبا صاحب نے بات کیا کی ہے؟ انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے، آپ ان دعوے کی رد میں تو کوئی دلیل دے ہی نہیں رہے، فتوے میں فتویٰ دیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دلائل کی روح سے آپ مر چکے تھے، جیسا کہ وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنٹریبیوشن قرآن میں ہے کہ ہم نے جس کو زندہ کیا دلائل سے زندہ کیا، اور جس کو مارا دلائل سے مارا۔ جمبا صاحب کا دعویٰ دلائل پر مبنی تھا، اللہ نے کہ اس کلام کے مطابق زندہ وجود تھے آپ، لیکن مرزا طاہر احمد صاحب کا جو رویہ تھا وہ مردہ لوگوں کا تھا۔ کوئی دلیل کا جواب کسی دلیل سے نہیں دیا گیا، فتوے پہ فتویٰ آ رہا ہے، وہی جیسے مرزا صاحب کے مخالفین دیتے آئے۔ پھر انہوں نے ان کے جانے کے بعد جو مرزا مسرور احمد صاحب آئے، انہوں نے وہ قدم اٹھا لیا جو خود مرزا طاہر احمد صاحب نہیں اٹھا سکے۔
اخراج، مقاطع، یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے حق کے مخالفین ہمیشہ یہی کرتے ہیں. تو یہ کس طریق سے، کس دلیل کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں؟ نہیں، یہ نفس ہے جو سامنے آتا ہے. اس کو میں تھوڑا سا اور کھول کے بتاتا ہوں. ہماری جماعت ہی دیکھیں کہ چھوٹی سی جو جماعت ہے، اس کا ایک ایک فرد اس بات کی گواہی دے گا اور ان تجربات سے گزرا ہے جو حق کے مخالفین حق پرستوں سے کیا کرتے ہیں. اور من شر النفاسات فی العقد جو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، وہ چیز ہمیں بڑی واضح نظر آتی ہے. میں اس کی ایک مثال جماعت کے دیگر افراد کی بھی دے سکتا ہوں، لیکن جو میرے ذاتی تجربہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرے پاس یہ انفارمیشن آئی کہ اس وقت 3 افراد ہیں جنہوں نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے. ایک عظیم منیر صاحب، ایک ناصر سلطانی صاحب اور ایک جمبا صاحب. میں یہ بات جماعت کے سامنے لے کر گیا اور میں نے کہا کہ یہ 3 دعوے ہیں، جماعت کا موقف کیا ہے؟ اس پر جو کچھ ہوا وہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے کون سی ایسی بات کی تھی؟ اس کے علاوہ تو میں نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی. نتیجہ یہ نکلا کہ خلیفہ صاحب کا رد عمل اب دیکھیں کہ یہ کن لوگوں کا رد عمل ہے، حق پرستوں کا کہ حق کے مخالفین کا؟ کہ عبد القدیر اور ان کی فیملی کا بائیکاٹ کیا جائے، کوئی شخص ان سے نہ ملے، یعنی تعلقات جو ہیں ان کو توڑ دیا جائے ان سے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ فیصلہ فرمایا گیا خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ نے. پھر میرے چچا زاد بھائی ہیں سویڈن میں ہوتے ہیں، اکٹھے رہے ہیں. ان کے 2 بیٹوں کی کھٹی شادی تھی. خلیفہ صاحب کا فتویٰ آیا، کیا ہی عظیم الشان اسلامی خدمت اپنے زوم میں انہوں نے انجام دی کہ اگر عبد القدیر کی فیملی اس شادی میں شامل ہو تو پوری جماعت وہاں سے اٹھ کر چلی جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا کہ انسان منفی جب رنگ اختیار کرتا ہے تو اس کی آخری حالت یہ ہوتی ہے رشتوں کو کاٹ دو. پھر انہی دنوں میں میرے چچا اور میرے سسر ان کی وفات ہو گئی. پھر جناب ان کے فتوے آنے شروع ہو گئے. وہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ تجھ سے منہ پھیر لیں گے، یہ صاف نمونہ ہم نے دیکھا کہ جماعت نے کیا رخ اختیار کیا. کیونکہ میں اپنی بیوی کو لے کر ان کے والد صاحب کے جنازے پہ موجود تھا. یہ ان کی بیٹی کا حق تھا کہ وہ وہاں پہ موجود ہو اگر وہ خواہش رکھتی تھی. پھر انہوں نے جماعت سے اخراج کر دیا. یہ ہیں خلیفہ مسرور صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں. ان کی عظیم خدمات جو اسلام کے لیے وہ بجا لا رہے تھے اور بالکل اسلام کے خلاف عمل کر رہے تھے. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ آخری زمانہ میں عقد کے تعلقات کو توڑنے والے
منفی طاقتیں ہوں گی، تو یہ منفی طاقت آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر دیکھیں، انہوں نے ایک نئی چال چلی جی، ہم تو ان چیزوں کو برداشت کرتے رہے اور خاموشی سے اپنا وقت گزارا۔ پھر ایک نیا انہوں نے تیر چلایا، میرے بچوں کے نام خط آیا جو میرے پاس آج بھی محفوظ ہے، کہ حضور آپ سے ناراض نہیں ہیں، آپ کے والدین سے ناراض ہیں، اس لیے آپ جماعت کے اجتماعات، فنکشنز، تقریبات میں آیا کریں۔ اب یہ وہ حربہ تھا جو اولاد اور والدین کے درمیان تعلقات کو توڑا جائے، وہ یہ وار کیا گیا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ یہ ساری باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی کہ یہ ہوگا، اور ہم اپنی آنکھوں سے وہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب میں یہیں سے آج جو جماعت کے ہر فرد اپنے اپنے تجربات سے گزرا ہے، اگر وہ مجھے اجازت دیں تو میں، یعنی میری جماعت کے جو میرے ساتھی ہیں، تو ان کے حالات بھی واقعات بتا سکتا ہوں کہ کس کس طریقوں سے قرآن کی اس تعلیم کے مطابق کہ وہ رشتوں کو توڑیں گے، یہ ہیں آخری زمانے کی دجالی طاقتیں جو یہ کام کریں گی۔ تو وہ سب ان تجربات سے گزرے ہیں، اور سب کی داستانیں انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے لوگوں کو بتاتی رہیں گی کہ کس طرح کے یہ لوگ تھے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں۔ ان تمام واقعات کو اگر ہم دیکھیں، جو رویے کیے گئے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے تھے کہ یہ کچھ ہونا ہے، اور وہ ہوتا رہا۔ ان کا جب آج کی وقت میں یہ ہو رہا ہے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، اور ہماری عقل یہ نتیجہ نکال سکتی ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام کی وفات کے بعد، خصوصاً 1914 میں جب یہ بلائے دمشق حاکم ہو گئی، تو انہوں نے کون کون سے ظلم نہیں کیے، اور ان کی صداقت کی ہمیں دلیل مل جاتی ہے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، کیونکہ یہ ایک فریب کارانہ بات ہے جو ہمیں بتائی جاتی ہے کہ فلاں شخص ایسا تھا اس لیے وہ منافق ہے، فلاں۔ دوسرے فریق کی کبھی کسی نے رائے سنی ہے؟ آپ ہر شخص جو سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ یہ دیکھے کہ خود حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت کے درمیان ان پر کیا الزام لگے، اور انہوں نے میر ناصر نواب اور میاں محمود صاحب کے بارے میں پھر کیا فرمایا، اور پھر ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ جو ظلم ہوا، کسی نے کبھی اس میں تحقیق کی ہے؟ ان کی بیٹی امت الحی کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ 23 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ کبھی یہ حقیقتیں سامنے آئی ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ عبد الحی، جن کے جسم کے اوپر پھوڑوں کے نشان تھے، جو مرزا صاحب کی غیب کی خبروں میں سے ایک خبر تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کے گھر میں، یعنی حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا،
اور جس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے جسم پر پھوڑوں کے نشان ہوں گے، اور ایسا ہوا تھا، اور وہ بچہ نوجوانی کی عمر تک پہنچا، اور قادیان میں آنے والے لوگ قمیض اتروانے کا کہتے تھے تاکہ وہ نشانات دیکھیں، وہ ان کے جسم پر موجود تھے۔ کسی کو علم ہے کہ اس عبد الحی صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ کس نے کیا؟ پھر منان صاحب جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ کیا یہ اسلام تھا؟ الزام ان پہ لگایا گیا کہ وہ خلیفہ بننے کی خفیہ سازش کر رہے تھے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں خلیفہ خدا بناتا ہے، تو گویا ان کی سازشیں ایسی تھیں جو خدا کو بھی نہیں چھوڑتی تھیں۔ خدا بے بس ہو جاتا تھا میاں منان صاحب کی سازشوں کے سامنے۔ ان کے گھر کا سامان آپ نے اٹھا کر پھینکوا دیا۔ یہ صرف میں ابھی بتا رہا ہوں کہ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب کے گھر کی کہانی ہے۔ اس کی تحقیق ہر تحقیق کرنے والا اس کی تحقیق کرے، خود کرے، بجائے اس کے کہ مجھ سے سنے۔ اس کو پتہ چلے گا کہ اس دور میں کیا ہوا تھا۔ فخر الدین ملتانی صاحب کو دیکھیں، وہ بھرے بازار میں کیوں قتل کر دیے گئے؟ شیخ عبد الرحمان مصری کو دیکھیں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ انجمن کے جو اراکین تھے وہ کس گناہ کے سبب منافق کہلائے گئے؟ اور یہ بھی غلط پروپوگنڈا ہے کہ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب ان سے بہت ناراض تھے۔ میرے پاس یہ تحریرات پہنچی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ اپنی وفات تک وہ انجمن کے تمام اراکین سے بہت اچھا تعلق رکھتے تھے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ موقع ملا تو پیش کروں گا، سناؤں گا یہاں پر۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ منافقین تھے، حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب ان سے شدید ناراض تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ یک طرفہ پروپوگنڈا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے آج کے واقعات ہمیں ماضی کی بھی سچائیاں ظاہر کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تعلیم ہمیں آج زندہ نظر آتی ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو غیب کا کلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا تھا وہ زندہ کلام ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندہ نبی ہے۔ ان کی باتیں آج بھی ہم آنکھوں کے سامنے ہوتی دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں اس راستے پر چلنا ہے کہ ہماری روحیں اپنے خالق کی طرف چلیں اور اس سے محبت کریں۔ یہی ہماری زندگیوں کا مقصد ہے، یہی ہمیں قرآن نے بتایا ہے، یہی وہ نیک اعمال ہیں جو ہمیں خدا تک پہنچاتے ہیں، یہی وہ غیب کی خبر ہے جو اس زمانے کے موعود وجود کو دی گئی تھی۔ نیکی خدا ہے، تمام نیک اعمال کی غایت میں خالق کا حسین چہرہ موجود ہے، اسی کی ہر انسان کو تلاش کرنی چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر